سینٹ کے الیکشنز ہو گئے، ساری قوم کی توجہ اس مرتبہ ان پہ مرکوز رہی، اور خاص طور پر ایک جو جنرل سیٹ تھی اسلام آباد کی، جس میں وزیر خزانہ حفیظ شیخ صاحب اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا مقابلہ تھا، جو کہ پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ تھے، وہ بہت زیادہ فوکس میں رہی، اور اسی سیٹ کے اوپر ایک بڑا میجر اپسیٹ بھی ہوا، جس میں موجودہ حکومت کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سے قبل کہ ہم مزید اس کے اوپر بات کریں، میں ہوں منور مرزا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ جیسا کہ ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ سینٹ کے الیکشنز جو ہیں وہ کامیابی سے اختتام کو پہنچے۔ اس میں دو باتیں ملحوظ خاطر رکھنے کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس قسم کی اس میں مہم چلائی گئی، اس کا ہم بڑا تفصیل سے آپ کو ذکر کرتے رہے ہیں، جس کی اس مہم کی وجہ سے نتیجہ یہ ہوا کہ سینٹ کے الیکشنز کی جو اہمیت تھی وہ پہلی بار اتنی شدت سے لوگوں کے سامنے آئی، اور انہیں احساس ہوا کہ ہمارے پاس ایک اپر ہاؤس ہے جس میں تمام صوبوں کی ریپرزنٹیشن ہی نہیں ہوتی، بلکہ وہ قانون سازی کے اندر اور حکمرانی میں بڑا ہی اہم کردار ادا کرتا ہے، اور لوگوں کی نمائندگی میں بھی بہت اہم ہے۔ تو یہ ایک بات تو بہت اچھی ہوئی ہے۔ دوسری بات جو سامنے آئی وہ یہ تھی کہ جو جماعتیں جنہوں نے حصہ لیا، ان میں دو یعنی میجر پارٹیز کے طور پہ سامنے آئی۔ ایک تو حکومت وقت تھی، اس نے اپنی سیٹیں جو اس کو ملنا چاہیے تھے وہ تقریباً ساری مل گئی تقریباً، اور جو پی ڈی ایم ہے اس نے اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کیے۔ اس میں مختلف نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، جے یو آئی ہے، بلوچستان سے ان کے اتحادی ہیں، اور دیگر جماعتیں ہیں، تو انہیں بھی اپنے اپنے ممبروں کو سینٹ میں الیکٹ کرنے کا موقع ملا۔ اب جو عدوی اکثریت ہے اس کا حتمی نتیجہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن جلد ہی ایک نوٹیفیکیشن کی شکل میں جاری کر دے گا، تو وہ حتمی نتیجہ ہوگا۔ لیکن اس میں جو سب سے جو بات تمام قوم کی توجہ کا مرکز رہی، تمام پارٹیوں کی توجہ کا مرکز رہی، ہر ایک کی توجہ کا مرکز رہی، وہ کچھ 3-4 پوائنٹس تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہم نے جس کا ذکر کیا کہ اسلام آباد کی جو جنرل سیٹ تھی، جس کے اوپر وزیر خزانہ جناب حفیظ شیخ صاحب اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کا کانٹے دار مقابلہ ہوا، اور اس میں یوسف رضا گیلانی صاحب جو تھے وہ کامیاب رہے۔ یہ حکومت کے لیے بڑا میجر اپسیٹ تھا، کیونکہ اسی سیٹ کے اوپر ان کی ایک اور اسی یعنی اس میں جو ایک سیٹ تھی خواتین کی اسلام آباد سے، اس میں ان کو 174 ملے ووٹس، اور وہ کامیاب رہیں، جبکہ جو وزیر خزانہ کی سیٹ تھی اس میں وہ ناکام رہا، صرف 164 وہ انہیں ووٹ ملے، اور جبکہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو 169 ووٹس ملے اور وہ کامیاب رہے۔ تو اس کے اوپر بڑی آپ نے دیکھا ہوگا کہ رات سے بحث چل رہی ہے کہ یہ کیسے ہوا کہ ان کو تو اتنا مل گیا اور ان کو کیسے مل گیا۔ لیکن دیکھیے یہی ہے جمہوریت، یہی ہے وہ آرٹیکل 226 کی خوبصورتی کہ جب آپ خفیہ رائے شماری کے ذریعے ووٹنگ کرتے ہیں تو لوگ اپنے مرضی کے مطابق، اپنے جسے بہت زیادہ جس کا لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے اپنے ضمیر کے مطابق، یا آپ یہ کہہ لیں اپنی پسند کے مطابق وہ ووٹنگ کرتے ہیں، اور وہ اس میں پھر کامیابی بھی ہوتی ہے کسی کی اور کسی کی ناکامی بھی ہوتی ہے۔ تو اس میں اتنے زیادہ وہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ یقینی بات ہے جو جیتا ہے وہ بہت زیادہ خوشیاں منا رہا ہوگا، وہ باقاعدہ جشن منا رہا ہے، اور جو جنہیں شکست ہوئی ہے وہ افسردہ ہیں، اور وہ بہت ہی گرم سرد زبان استعمال کر کے جو ہیں وہ مختلف قسم کے وہ لگا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ ان کی ہار کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اس میں وہ ہارس ٹریڈنگ اور جو غیر یعنی ایمانداران ذرائع تھے ان کا استعمال، اور ووٹوں کی خریداری، اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ تو ایک یہ پہلو ہے۔ ایک اور پہلو بڑا اس میں جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ الیکشن
سے قبل حکومت نے ایک صدارتی ریفرنس بھی داخل کرایا تھا، اور اس صدارتی ریفرنس میں یہ رائے مانگی تھی کہ ووٹ جو ہے وہ خفیہ رہنا چاہیے یا شو آف ہینڈس کے ذریعے بھی۔ سپریم کورٹ نے اپنی رائے دی کہ رائے شماری جو ہے خفیہ طریقے سے ہی کرائی جائے اور آئین کے تحت ہی کرائی جائے، اور الیکشن کمیشن نے بالکل اسی طریقے سے کرایا۔ اور اس مرتبہ جو بہت اچھی بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ الیکشن کمیشن، جس کے متعلق ماضی میں بہت ساری باتیں کہی جاتی تھیں کہ جی وہ شاید کہیں جگہ کمزور پڑ جاتے ہیں یا کہیں دباؤ میں آ جاتے ہیں، اس مرتبہ الیکشن کمیشن جو تھا وہ آئین کے تحت اپنے کام کو پورا کرنے کے لیے بالکل پورا اترا، اور آپ نے دیکھا کہ شروع سے لے کر اور آخر تک یہ اپسیٹ ہونے والی سیٹ تک انہوں نے تمام اپنے فرائض جو ہیں بڑی خوبصورتی سے اور بڑی جیسے اعتماد سے، اور سب سے بڑھ کے یہ بھرپور اختیار کے ساتھ ادا کیے۔ اور یہی بات سپریم کورٹ نے بھی انہیں کہی تھی کہ آپ ایک بااختیار ادارہ ہیں، آپ جیسے چاہیں آپ کرا سکتے ہیں، تو انہوں نے اسی طریقے سے کرایا جو کہ انہیں کرانا چاہیے تھا اور جو کہ بالکل آئین کے مطابق تھا۔ تو یہ آپ اگر ایک طرح سے دیکھیں تو پاکستان میں جمہوریت ایک قدم اور آگے بڑھ گئی ہے، اور ایک بڑا قدم ہے کہ ہمارے الیکشن کمیشن کے اوپر لوگوں کا بھروسہ جو ہے وہ بہت زیادہ اور زیادہ بڑھ گیا ہے کہ وہ بااختیار بھی ہیں اور وہ الیکشن اس طرح کراتے ہیں جس میں یہ تاثر نہ جائے، کیونکہ حکومت کی شکست ہونا اور وہ بھی اتنے پاورفل کینڈیڈیٹ جو ان کا اپنا وزیر خزانہ ہو، جو ایک طرح سے مالیاتی گورننس اور بلکہ اوور آل اقتصادی گورننس کو لک آفٹر کر رہا ہو، ان کا ہار جانا یہ سب بتاتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے کتنی فیئرنس کا مظاہرہ کیا اور ساری پارٹیاں ان کو کتنا یعنی موقع دیا اور ممبروں کو موقع دیا کہ وہ بالکل اس طریقے سے حصہ لیں سینٹ کے الیکشن میں جس طرح کے آج جو آئین جو ہے وہ انہیں بتاتا ہے۔ تو یہ جیسا ہم نے کہا کہ یہ جمہوریت کے لیے ایک بہت خوش آئین بات ہے، اور یقینی بات ہے لوگ جو ہیں اس پہ بہت مطمئن ہوئے ہوں گے کہ ہارنا یا جیتنا کسی بھی سیٹ پر الیکشن کے اندر، اور وہ بھی جو کہ عوام کے سے براہ راست تعلق رکھتے ہوں، یہ کوئی بہت میٹر نہیں کرتا، کیونکہ آج الیکشن ہوا ہے، پھر 2-3 سال بعد الیکشن ہو جائیں گے، پھر نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہوں گے، پروونشل اسمبلی کے الیکشن ہوں گے، لوکل باڈیز کے الیکشن ہوں گے۔ تو یہ تو حساب کتاب برابر کیا جا سکتا ہے۔ اگر حکومت کو کہیں ناکامی ہوئی ہے تو وہ اپنی ڈیلیوری کو، اپنے کام کو لوگوں کو مطمئن کر کے، اپنی پالیسیوں کو بہتر بنا کر، لوگوں کو اپنی طرف دوبارہ راغب کر کے، انہیں یہ بات میں مطمئن کر کے کہ ہاں واقعی میں ہم عوام کی بھلائی چاہتے ہیں، دوبارہ ان کو اپنی طرف رجوع کر سکتی ہے۔ اور اپوزیشن جو ہے اس کو بھی موقع ملنا چاہیے کہ اگر وہ واقعی میں اس طرح اپوزیشن کر رہی ہے اور وہ اس میں کامیاب ہے کہ حکومت کی جو خامیاں یا حکومت کی جو کمزوریاں ہیں یا حکومت جن جگہوں پر ناکام ہو رہی ہے ان کو وہ کامیابی سے عوام تک پہنچا رہی ہے اور ان کے وہ ووٹ اور اعتماد کو حاصل کر رہی ہے، تو اس کو بھی یہ حق ملنا چاہیے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سینٹ کے الیکشن سے کچھ ہی دن قبل ضمنی الیکشن بھی ہوئے، نیشنل اسمبلی کی سیٹوں پہ بھی اور پروونشل اسمبلی کی سیٹوں پہ بھی، اور اس کے نتائج بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اس میں بھی لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا کہ کیا چیز انہیں پسند ہے اور کیا چیز انہیں ناپسند ہے، اور اس میں بھی بہت سارے معاملات پیدا ہوئے۔ خاص طور پر ڈسکا کی سیٹ کے اوپر بہت ہی تکلیف دہ صورتحال دیکھنے میں آئی، اور پھر الیکشن کمیشن نے ایک بڑا فرم سٹینڈ لیا کہ اس کو اسی حلقے کے اندر، ڈسکا کے حلقے کے اندر دوبارہ 18 مارچ کو الیکشن کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا گیا تمام پارٹیوں کو سننے کے بعد۔ تو اس طرح یہ اگر آپ دیکھیں تو جہاں کسی کی فتح ہو رہی ہے، کسی کی شکست ہو رہی ہے، کہیں اپسیٹ ہو رہے ہیں، کہیں کامیابی کے جشن منائے جا رہے ہیں، تو وہاں یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ جو جمہوریت کے ادارے ہیں جن میں الیکشن کمیشن ہے اور باقی ملک کے جو ادارے ہیں جو انہیں سپورٹ کرتے ہیں مختلف معاملات میں، جیسے آئین کی تشریح کرنے کے لیے اعلیٰ ترین عدلیہ ہے ہماری، وہ ساری کی ساری جو ہیں اب وہ آپ کو بہت فعال نظر آئیں گی، اور ان کے فیصلے جو ہیں وہ بہت ہی قابل قبول ہوتے جا رہے ہیں عوام کو۔
ہو سکتا ہے اس سے کسی ایک پارٹی یا کسی ایک فریق کو اختلاف ہو، تو آپ نے دیکھا کہ اختلاف ہوا بھی، اور جب یہ اپوزیشن نے کہا کہ یہ جو سیٹ پہ ان کا جیتنا ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کا، یہ ایک طرح سے حکومت کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار ہے، اور حکومت کو چاہیے کہ وہ اب جگہ دے دے، اور مختلف انہوں نے تجاویز پیش کی کہ دوبارہ الیکشن کیا جائے، عوام کی طرف جایا جائے، یا جو بھی کوئی آئینی طریقے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ بار بار ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، آئینی طریقے، اور جواب میں حکومت نے بھی جو طریقہ کار اختیار کیا ہے وہ بڑا صائب طریقہ ہے، یعنی وزیر اعظم نے فیصلہ کیا کہ وہ صدر سے کہیں گے کہ نیشنل اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے، اور اس اجلاس میں وہ اعتماد کا ووٹ لیں گے، یعنی ووٹ آف کانفیڈنس لیں گے۔ تو اب پھر ایک دفعہ یہ جو ہیں وہ آئینی طریقے سے، کیونکہ یہ آئین میں ہمارے درج ہے، ووٹ آف کانفیڈنس لیا جا سکتا ہے اگر جہاں یہ ابہام محسوس ہو، اور پھر فیصلہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ ووٹ آف کانفیڈنس ملتا ہے یا ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ناکامی ہوتی ہے، تو یہ بھی عوام کے سامنے آئے گا۔ اور پھر اس کے علاوہ بھی جو طریقے ہیں جو کہ آئین بتاتا ہے، وہ اس لیے تاکہ عوام کی رائے کو سب سے زیادہ طاقتور ثابت کرے، اور وہ طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ کو کبھی یہ محسوس ہو کہ نہ تو آپ کی پارلیمنٹ، نہ آپ کے یہ تمام ایوان اور تمام ادارے جو ہیں وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے، اور ساری قوم جو ہے وہ کسی گنجلک یا الجھن کا شکار ہو رہی ہے، تو پھر آپ عوام سے براہ راست رجوع کر سکتے ہیں، آپ پھر الیکشن کال کر سکتے ہیں، آپ عوام کی رائے پھر سے لے سکتے ہیں، ان کا اعتماد پھر سے حاصل کر سکتے ہیں کہ وہ اب کیا کہتے ہیں۔ اگر صورتحال جو ہے وہ پارٹیوں سے حل نہیں ہو رہی، اداروں سے نہیں حل ہو رہی، تو پھر یقینی بات ہے کہ پھر عوام ہی سے رجوع کرنا پڑے گا، کیونکہ جمہوریت میں جو ساری طاقت ہے وہ ہمارا آئین جو ہے وہ عوام کو دیتا ہے، عوام کے ووٹوں کو دیتا ہے کہ وہ اپنے ووٹ سے فیصلہ کریں کہ کسے ان کا اعتماد حاصل ہے، کس کو ان پہ حکمرانی کرنا چاہیے، کون سی پالیسیاں ان کو قابل قبول ہیں، کس طرح وہ اس ملک کے نظام کو چلانا چاہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عوام کا حق ہیں، اور یہ فیصلہ بھی عوام نے ہی کرنا ہے۔